بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت مبارکہ ہے، جلد اول کتاب الصیام میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر وصوم یوم عرفہ وعاشوراء والاثنین والخمیس۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے طویل حدیث مبارکہ آتی ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، احتسب میں ثواب کی امید کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس کے گزشتہ پہلے ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بعد والے کے بھی۔ یہ حدیث مبارکہ صفحہ 430 پر آتی ہے۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 276 پر باب ما جاء فی فضل یوم عرفہ، اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی الفاظ مبارکہ آتے ہیں، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ۔ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کس اعتبار سے ہوگا؟ حج کرنے والوں کے اعتبار سے ہوگا یا ہر ملک کے اعتبار سے ہوگا جس شہر میں لوگ رہتے ہیں؟ مطلع کے اعتبار سے مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر اس کے چاند کے اعتبار کے ساتھ جو 9 ذی الحجہ ہوگی اس کو اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ اس اپنے ملک کے اعتبار کے ساتھ ہوگا۔ جیسے پاکستان کے رہنے والے، ان کی 9 ذی الحجہ بعد میں ہے، اور سعودی عرب والوں کو، عرب ممالک والوں کی ایک دن پہلے ہے۔ ان کا اتفاقاً یہ ہے کہ حاجیوں کے ساتھ 9 ذی الحجہ بن جاتی ہے۔ اب جیسے اور روایات مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ جو 10 ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں اس میں جو ایک دن ہر دن یعدل صیام کل یوم، ہر دن روزہ رکھے گا اسے ایک سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر بھی مل جاتا ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں مرقات المفاتیح میں یہ روایت مبارکہ ہے، لیکن مراد اس سے یوم عرفہ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، جیسے یکم ذی الحجہ جیسے شروع ہوتی ہے تو وہ اس سے شروع ہو کے 9 ذی الحجہ بنتا ہے، تو وہ یہ جو 10 ایام ہے اس سے بھی مراد یہی ہے۔ ہر ملک کی یکم جہاں سے شروع ہوگی چاند کے اعتبار کے ساتھ اس کی 9 ذی الحجہ مراد ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی چیز کو بحر الرائے کے اندر جو ہے محقق جو ہے جی انہوں نے بھی ایسے ہی لکھا جی، اور اس کا بھی حوالہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔